اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 112۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو شخص کسی خطا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ دیکھیں، یہ آیت بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جس طرح بنو بیرک نے چوری خود کی مگر اس کا الزام کسی اور کے سر تھوپ دیا، جسے پتہ چلتا ہے کہ برا کام خود کرنا مگر الزام کسی اور کے اوپر لگا دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص پر الزام لگا دینا جو بے قصور ہے۔ فرمایا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بہت برا بہتان باندھا اور کھلا گناہ کیا، یعنی اس نے بے گناہ پر بہتان باندھا اور اس کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لیا، اور اس ظاہری گناہ کا بوجھ بھی جس کا اس نے ارتکاب کیا، یعنی وہ خود بھی حقیقی مجرم ہے۔ دیکھیں، بہتان لگانے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، جیسے خود کوئی چیز پلان کی جائے اور پھر اسے پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جائے اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس پر ریئیکٹ کریں، پھر اس کو پروو کیا جائے کہ یہ خرابی ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، یہ گناہ گار ہیں۔ بہت ساری فارمز ہو سکتی ہیں اس کی نا، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور گناہ کا بوجھ لیا، اب یہ بوجھ اٹھا کر اس کو چلنا پڑے گا۔ لوگ زیادہ تر وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اپنا گناہ دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہے، وہ اس کو لوگوں میں پبلک بھی کر دیتا ہے اور پھر دنیا میں بوجھ اس کے سر کے اوپر تھوپا جاتا ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھائی پھرتا ہے جو دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ خود اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی۔ یہ دنیا میں بھی ان پر بوجھ ہوتا ہے اور آخرت کے لیے تو بوجھ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے سوچے تو قبر میں اگر انسان پڑا ہوا ہے، اس کے پاس تو کوئی اور سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو اس کو ایسا کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں ایسا عمل کیوں کر رہا ہوں جس کی بعد میں سخت سزا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس ایک واقعہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ آیات نازل کر دی۔ اگر دیکھا جائے تو بے گناہ شخص ایک یہودی تھا، ایک بے گناہ شخص چاہے اس کا کوئی بھی دین ہو، کسی بھی ریلیجن سے وہ تعلق رکھتا ہو، چونکہ وہ بے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے رائٹس کو پریزرو کیا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اسے تحفظ دیا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایسے برے کام کرتے ہیں، خود جرم کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں، دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے، اس کی سزا بہت سنگین ہے۔ اگرچہ وہ شخص مسلمان ہو مگر اس کا انجام کفار سے بھی برا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کے ہر برے کام سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے میں ایسا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سب کو اپنی غلطی مان کر اپنا راستہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔